السلام علیکم ناظرین، پروگرام آپ کی آواز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد وسیم۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں یونین کونسل جندروٹ سے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ کے لیے امیدوار تھے، سابق امیدوار برائے ڈسٹرکٹ کونسلر بھی آپ کہہ سکتے ہیں، سردار جاوید گور صاحب، اور ان کے ساتھ میرے پروگرام کی زینت بنے جناب لیاقت مغل صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے۔ آج ہم ان سے بات کریں گے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جاوید گور صاحب پیپلز پارٹی کے ٹکٹ کے امیدوار تھے، ان کو ٹکٹ نہیں ملا، جبکہ لیاقت مغل صاحب اپنی ہی جماعت سے کچھ ناراض ہیں، اور یہ دونوں احباب الکا نکیال کے اندر جو متفرق قبائل ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کے لیے، ایک جگہ اکٹھے کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ جاوید صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ پیپلز پارٹی کے ٹکٹ کے لیے امیدوار تھے یونین کونسل جندروٹ سے، کیا وجہ بنی کہ آپ کو جماعت کا ٹکٹ نہ مل سکا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم چونکہ پیپلز پارٹی میں چونکہ جنرل الیکشن میں شامل ہوئے ہیں، اور ہم نے جو ہمارا پولنگ سٹیشن جندروٹ تھا، ادھر سے کبھی پیپلز پارٹی نے جو ہے نا وہ جندروٹ پولنگ سٹیشن سے لیڈ نہیں لی ہے، تو ہم نے پیپلز پارٹی کو لیڈ بھی دی ہے اور کام بھی کیا ہے ایمانداری کے ساتھ۔ ہم چونکہ 4-5 چونکہ امیدوار تھے، جو ٹکٹ کے امیدوار 5 تھے، اور جب اس کی تقسیم ہوئی تو ہمیں پورا 100% ہمیں امید تھی کہ ہمیں ٹکٹ جو ہے نا وہ دیا جائے گا، چونکہ اس سے قبل بھی میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں میں یہ عوام پایا جاتا تھا کہ جو بڑے قبیلے کے لوگ ہیں، جس طرح گجر برادری ہے یا ڈمال برادری ہے، تھکیال برادری ہے، ملک برادری ہے، یہ کسی چھوٹے قبائل کے لوگوں کو برداشت نہیں کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، انشاءاللہ وہ سب برداشت کرتے ہیں اور کریں گے، لیکن اس الیکشن، اس ٹکٹوں کی تقسیم میں مجھے پتہ چلا ہے کہ واقعی چھوٹے قبائل جو ہیں یہ ان کے ساتھ ناانصافی اور سوتیلی ماں جیسا سلوک کیا جاتا ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی نے بھی متفرق قبائل کے جتنے بھی پوری حلقہ بھر میں کسی ایک آدمی کو میں سمجھتا ہوں کہ کھٹ گجروں میں ٹکٹ دیا سادات برادری کو، تو نون لیگ نے تو بالکل ہی قسم کھائی ہے کہ ان کو صرف غلام بنانا ہے، ان کو ٹکٹ لیاقت مغل صاحب، آپ یہ بتائیں کہ آپ کی اپنی جماعت کے ساتھ کیا ناراضگی ہے؟ کیا آپ بھی ٹکٹ کے امیدوار تھے، یا آپ کی کوئی اور ناراضگی ہے اپنی جماعت کے ساتھ جس کی وجہ سے آپ جو ہے نا وہ اس پلیٹ فارم پہ آئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، بڑا اچھا سوال کیا۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں سب سے پہلے ہم تاریخی لحاظ سے ہم پیدائشی مسلم کانفرنسی ہیں، اور جب سے آزاد کشمیر ریاست کے اندر پی ایم ایل این کو لانچ کیا گیا، اور ہم پی ایم ایل این کے لانچ ہونے میں ہم سب سے زیادہ خوش تھے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ پی ایم ایل این کے جو فیصلے ہوتے ہیں، ہمیں اس چیز پر مکمل یقین اور عبور تھا کہ وہ لاٹ سے پار فیصلے ہوتے ہیں، اور آزاد کشمیر ریاست کے اندر جو مسلم کانفرنس کے جو فیصلے ہوا کرتے ہیں، یہ مظفر آباد کے اندر بیٹھ کر اجارہ اور بالادستی کے نام پر کیے جاتے تھے۔ ہم تاریخی لحاظ سے بھی، ہم پیدائشی لحاظ سے بھی، اور تاریخی لحاظ سے، اور کشمیر کی آزادی کے لیے بھی ہمارے آباء و اجداد کی قربانیاں تھیں، اور ہم آزاد کشمیر ریاست کے اندر پی ایم ایل این کے لانچ ہونے میں ہم بہت زیادہ خوش تھے کہ پی ایم ایل این پورے پاکستان اور آزاد کشمیر کے اندر بغیر کسی امتیاز کے، بغیر کسی بالادستی کے، وہ ان کے پاکستان کے اندر جو فیصلے ہونے تھے، ہم چاہتے تھے کہ اسی طرح کے فیصلے آزاد کشمیر میں بھی ہوا کریں گے، لیکن بدقسمتی سے یہاں وہی نظام نہیں بدلا، چہرے صرف جماعتیں بدلی ہیں، چہرے نہیں بدلے، اور آزاد کشمیر کے اندر ہم پی ایم ایل این سے ہمارا ووٹر بھی ہیں، سپورٹر بھی ہیں، ہمارا اوڑھنا بچھوڑنا میاں محمد نواز شریف ہے، لیکن آزاد کشمیر حلقہ نکیال کے اندر جو فیصلے ہوئے، الکا نکیال میں مسلم لیگ نون نے آپ کے ساتھ کیا زیادتی کی؟ میرے ساتھ زیادتی نہیں کی جی، لیکن پی ایم ایل این کے اندر جو متفرق قبائل کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بڑے پیمانے پر زیادتی کی گئی ہے۔ حلقہ نکیال کے اندر سب سے زیادہ جو میرے خیال کے مطابق جو میاں نواز شریف پی ایم ایل این کے جو وفادار، خوددار، دیانتدار جو لوگ ہیں، وہ متفرق قبائل سے ان کا تعلق ہے۔ ان میں بٹ برادران ہیں، ان میں مغل برادران ہیں، ان میں سید برادران ہیں، ان میں خواجہ برادران ہیں، اور یہ لوگ اللہ کے فضل و کرم سے اولاد سے پار بھی لوگوں کے رابطے موجود ہیں، لیکن بدقسمتی سے جو آزاد کشمیر ریاست کے اندر، اور بالخصوص جو حلقہ نکیال کے اندر جو فیصلے کیے گئے ہیں، ان فیصلوں پر ہم
مکمل طور پر تفشیش رکھتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حلقہ نکیال میں مسلم لیگ نون نے جو بلدیاتی انتخابات کے لیے ٹکٹ جاری کیے، یہ ان میں سے متفرق قبائل کو ٹکٹ نہیں دیے گئے، ان کو مکمل اگنور کیا گیا؟ مکمل. سب سے بڑی جو بات ہمارے سامنے جو روز روشن کی طرح جو واضح دلیل ہے وہ ہے سید ابرار حسین شاہ صاحب کے بیٹے، جن کا تعلق سید ابرار حسین شاہ صاحب کا جو تعلق ہے وہ سالار جمہوریت سکندر حیات صاحب کے ساتھ ہے، اور وہ بڑے ان کے کولیگ مانے جاتے ہیں. تو میں تمام تر متفرق قبائل کو یہ موت بننا، یہ میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر حلقہ نکیال کے اندر سید ابرار حسین شاہ صاحب کے بیٹے کے محمود ابرار کو اگر ٹکٹ نہ مل سکا، وہاں برادری ازم، اکبرہ پروری اور رشتہ داری کی بنیاد پر ٹکٹ کا تقسیم ہوا تو پھر جو کسی اور قبائل سے تعلق رکھنے والے کو ٹکٹ لینا، یہ اس کے بس کی بات ہی نہیں ہے. جاوید گور صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن میں برادریوں کا بڑا کردار ہوتا ہے؟ چاہے وہ متفرق قبائل ہوں، چاہے وہ بڑی برادریاں ہوں، جنرل الیکشن ہو یا بلدیاتی الیکشن ہو، اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ برادریوں کا کردار ہوتا ہے؟ برادریوں کا کردار ہوتا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو متفرق قبائل ہیں یہ حلقہ کے اندر 33% ہیں، یعنی کہ وہ 33,000 جو ہے نا، وہ 1,00,000 سے 33,000 ان کی چونکہ وہ تعداد ہے، اور ہمیں بالکل یرغمال بنایا ہوا ہے، غلام بنایا ہوا ہے. کسی پارٹی نے، چاہے وہ منسٹر بنا ہے، پرائم منسٹر بنا ہے، جو اقلیتی قبائل ہیں یا متفرق قبائل کو، نہ ہی ان کو سروسز میں کوٹا دیا گیا ہے، نہ ہی کو تعمیر و ترقی میں کوٹا دیا گیا، صرف ان کو غلامی میں جکڑا ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں حلقہ بھر کے متفرق قبائل کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے حلقہ بھر میں ہم نے ایک ہونا ہے، اور آئندہ جنرل الیکشن میں بھی ایک ہو کر واضح برتری سے ہم اپنا امیدوار بھی کھڑا کریں گے. لیاقت مغل صاحب، آپ یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں متفرق قبائل، جبکہ اکثر جو کہا جاتا ہے کہ اقلیتی برادریاں، کیا اقلیتی برادریاں کہنا درست ہے یا متفرق قبائل؟ یہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے جو ماضی میں جو الیکشن ہوا تھا سن 2011 کے اندر، وہاں سالار جمہوریت صاحب موجود تھے. وہاں جنرل سیکرٹری صاحب نے یہ الفاظ استعمال کیا تھا اقلیت کا، ٹھیک ہے. تو اس پر میں نے اپنے خطاب میں بھی اس کو روکا تھا، اور بالخصوص سالار جمہوریت صاحب نے یہ متفرق قبائل کا نام استعمال کیا تھا، ٹھیک ہے. تو میرے بھائی جو بات یہ ہے کہ یہاں اکثریت میں نام اقلیت کا استعمال ہوتا ہے، اور اقلیت یہاں کس کو کہا جاتا ہے؟ غیر مسلم کو. اقلیت پورے بر صغیر پاک و ہند کو، غیر مسلم جو لوگ ہیں ان کو اقلیت کا لقب دیا جاتا ہے. اور یہاں اقلیت ان کو کہا جاتا ہے مغل یعنی برادران کو. اقلیت کہنا لفظ درست نہیں ہے. نہیں درست. یہاں اقلیت کہا جاتا ہے سادات قبیلے کو، جن کے نام پر ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جن کا تعلق اہل بیت اطہار کے ساتھ ہے. یہاں لقب استعمال، اقلیت نام استعمال ہوتا ہے مغلوں کے لیے. اور پھر میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں اقلیت کا جو نام استعمال کرتے ہیں، جن کا کہا جاتا ہے کہ ریاست کے اندر ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی کردار نہیں ہے، تو میں اس طرح کے سوال کرنے والوں کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اولاد سے پار سب وہاں آپ کو خواجہ برادران ملیں گے، وہاں آپ کو مغل ملیں گے، وہاں آپ کو آرائی ملیں گے، وہاں آپ کو مرزے ملیں گے، جن کا پوری ریاست کے اندر ان کا کردار ہے. تاریخ پاکستان سے لے کر تاریخ آزادی کشمیر تک ان لوگوں کا اہم رول ہے، کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں. اور وہ مرزے ہیں یا مغل ہیں، آرائی ہیں، سید ہیں، اس وقت بھی وہ پاکستان کے بڑے عہدوں پر وہ فائز ہیں، ریاست کے بڑے عہدوں پر فائز ہو کر ریاست، ملک اور قوم کے لیے بہترین فیصلے کرتے ہیں، اور بہترین فیصلے کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. جو برادری ہے، ویسے اس کو سودھن برادری جو کہا جاتا ہے، سودھنوں کا تحریک آزادی کشمیر میں بڑا کردار ہے. پونچھ ڈویژن کے اندر آپ دیکھ لیں، کیا کہیں گے؟ سودھنوں کا ہمیشہ میں سمجھتا ہوں مسئلہ کشمیر ہو یا کوئی اور کاز ہو، یہ سودھنوں کا ہی مقام رہا ہے. اس دفعہ بھی آپ دیکھ لیں، جو پاکستان کا حصہ بنانا چاہتے تھے، وہاں بھی سودھنوں نے ہی اپنا کردار ادا کیا، اور وہ پیچھے ہٹے ہیں، ورنہ ہم سب جو ہے نا وہ غلام ہوتے. تو میں سمجھتا ہوں یہاں ہم چونکہ
چھوٹی برادری گنے جاتے ہیں، تعداد میں بہت تھوڑے ہیں، اس لیے چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ چھوٹے قبائل کے ساتھ جیسا باقیوں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے ایسا ہی ہمارے ساتھ بھی ہوا، چونکہ مجھے تو میں سمجھتا ہوں بہت امید تھی کہ ہمیں آپ جاوید اقبال برہنوی صاحب ہمیں ٹکٹ دیں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ واقعی برادریوں کا معاملہ ہے، تو برادری ہم بھی متفرق قبائل ایک برادری ہیں، اور ہم انشاءاللہ ایک پیج پر ہوں گے آئندہ الیکشن، جنرل الیکشن ہوں یا بلدیاتی الیکشن، چونکہ اگر نہ بھی ہو سکے تو آئندہ ہم اپنے آدمی چونکہ اپنے منتخب نمائندے کھڑے کریں گے، بلکہ آزاد کشمیر بھر میں ہم اسمبلی یہ ممبر اعلان کے لیے کرتے ہیں اسمبلی ممبر کے لیے بھی کھڑے کریں گے، اور انشاءاللہ آئندہ بلدیاتی الیکشن اگر نہ بھی ہوئے آئندہ ہوئے تو اس میں بھی کھڑے کریں گے، اور آزاد کشمیر بھر میں ہم اپنی تنظیم سازی کریں گے۔ آپ پیپلز پارٹی سے ناراض ہیں اور لیاقت مغل صاحب اپنی جماعت مسلم لیگ نون سے ناراض ہیں، آپ کیا سمجھنا کہ آپ اس ناراضگی کے باوجود جاوید صاحب اپنی جماعت کو سپورٹ کریں گے الیکشن میں، بلدیاتی الیکشن میں؟ ابھی تک تو میں پیپلز پارٹی میں ہوں، میں پیپلز پارٹی چھوڑی نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ تو حق اصل ہے کہ اگر پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ وفا نہیں کرتی ہے تو ہم جو ہماری برادری ہے، جو متفرق قبائل ہیں، ان کو ایک پیج پر لایا جائے۔ لیاقت صاحب آپ اپنی جماعت کو سپورٹ کریں گے؟ ہم الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے پی ایم ایل این ہماری جماعت ہے، ہماری رگو کے اندر بسی ہوئی ہے جماعت، ہم یعنی سب سے آپ کو پہلے ناراضگی الکا نکیال میں جو ٹکٹوں کی تقسیم ہے اس پہ ہے فیصلوں کی بنیاد پر ہماری کہ ناراضگی غلط ہے، فیصلے اور ہوئے ہم الکا نکیال کے انشاءاللہ اندر؟ اللہ کے فضل و کرم سے ہم ایک نظریہ رکھتے ہیں، ہم اس نظریے کے تحت ہم آزاد کشمیر صدر جماعت شاہ غلام قادر صاحب کے پاس جائیں گے، ہم اپنا موقف ان کے سامنے پیش کریں گے، اور چیف آرگنائزر مسٹر مشتاق مناز صاحب ہیں، وہ ہمارے بڑے بھائی کی حیثیت رکھتے ہیں، ہم ان تک بھی ہم رسائی حاصل کریں گے، ان سے ملاقات کریں گے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اگر بلدیاتی الیکشن ہوتے ہیں تو نکیال کے اندر جس طرح مسلم لیگ نون نے ٹکٹوں کی تقسیم میں جو فیصلے ہوئے، اس سے مسلم لیگ نون کو نقصان پہنچ سکتا ہے؟ میرے ناقص عقل کے مطابق، چونکہ میں بہت ایک ووٹر کی حیثیت سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو فیصلوں کی بنیاد پر میرے ناقص عقل کے مطابق جس طرح پی ایم ایل این کا زور ہے، روب و دبدبہ ہے، حیثیت ہے، امیت ہے، کردار ہے، تعمیر و ترقی کے اندر کردار کے لحاظ سے، اس حالات و واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو الیکشن میں کلین سویپ حاصل کرنا چاہیے تھی، لیکن بدقسمتی سے یہ اس طرح کا رزلٹ مستقبل میں نہیں دے سکیں گے، یعنی جو رزلٹ کی توقع تھی اس کے اپوزٹ ہوگا؟ اس کے اپوزٹ لازمی ہوگا، چونکہ بنیادی وجہ یہ ہے کہ جاوید گور صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون جس طرح اختلافات کا شکار ہے، پیپلز پارٹی بھی اکثر جگہوں پہ اختلافات کا شکار ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا فائدہ پیپلز پارٹی کو پہنچ سکتا ہے یا پیپلز پارٹی کو بھی نقصان ہوگا؟ نون لیگ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ویک اس وقت پوائنٹ پر ہے، وہ اپنی کریلے سے بھی سیٹ آ رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ چونکہ میری ہر آدمی کی اپنی سوچ ہوتی ہے، لیکن میری سوچ کے مطابق ظاہر ہے آپ نے اپنی جماعت کو ڈیفینڈ کرنا ہے، انہوں نے اپنی جماعت کو نون لیگ کا چیپٹر کلوز ہو جائے گا، کیونکہ میری سوچ کے مطابق، باقی جس طرح اللہ کرے گا اس طرح ہوگا، چونکہ ان کے غلط فیصلوں سے چونکہ یہ حالات پیدا ہوئے ہیں۔ لیاقت مغل صاحب آپ کے جو ووٹرز ہیں مسلم لیگ نون کے، آپ ان کو کیا پیغام دیں گے، اور خصوصاً القاب بر کے جو متفرق قبائل کے لوگ ہیں، چاہے وہ ان کا تعلق کسی بھی برادری کے ساتھ ہو، ان کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ، ہم جو سب سے پہلے جو بات ہے وہ جماعت کے اندر جہاں اختلافات ہوتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ جماعت اجڑے، جماعت پھلے پھولے، ہم اپنے کارکنان کو، اعلیٰ عہدیداران کو، پی ایم ایل این کے ووٹروں کو، سپورٹروں کو ہم موت بننا یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ آپ القبر کے اندر فیصلوں سے ناراض ہیں، دکھی دل پر پتھر رکھتے ہوئے آپ پی ایم ایل این کو ووٹ کا استعمال کریں، اور ہم انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے متفرق قبائل کے معاملات کا ان کے ساتھ جو سیاسی ناانصافی ہوئی ہے ان کو ایک لیٹر کی شکل میں شاہ غلام قادر صاحب کے پاس جائیں گے، موت بننا ریکویسٹ کریں گے، اولاد سے پار ہمارے دوست و احباب موجود ہیں، ہم انشاءاللہ ایک چٹھی کی شکل میں ہم اپنا پیغام وہاں بھی ریکارڈ کروائیں گے، لیکن جماعت کو نہیں چھوڑنا، جماعت کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کے ساتھ کھڑے رہیں گے، اور ہم انشاءاللہ یہ موت بننا گزارش بھی کرتے ہیں اپنے قائدین کو کہ آپ فیصلوں پر نظر ثانی کریں، فیصلوں پر نظر ثانی نہ کرنے کی بنیاد پر حالات کسی کوئی اور بھی رخ اختیار کر سکتے ہیں۔ اچھا جاوید گور صاحب
آپ پیپلز پارٹی کے کارکنان کو کیا پیغام دیں گے اور آپ حلقہ وار کے متفرق قبائل کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ پیپلز پارٹی کے ٹکٹ ہولڈروں کو میری ریکویسٹ ہے کہ آپ محنت کریں اور آپس میں اختلافات بلا کر چونکہ پیپلز پارٹی کو مضبوط کریں، وہ میرا یہ ان کو پیغام ہے۔ تو پیپلز پارٹی مضبوط ہوگی تو اپنا قائد مضبوط ہوگا، جنرل الیکشن مضبوط ہوگا۔ ہمارے ساتھ تو جو ہوا ہے وہ آئندہ کا کیا لایا عمل ہے آپ کا؟ آئندہ کا لایا عمل یہ ہے کہ ہم متفرق قبائل کو ایک پیج پر لائیں گے، حلقہ بر میں بھی اور ضلع میں بھی۔ اور اسمبلی ممبر کے لیے انہی متفرق قبائل میں سے ہوگا یا مسلم لیگ یا پیپلز پارٹی میں سے جو لوگ ہیں ان کو سپورٹ کیا جائے گا؟ متفرق قبائل سے ہوگا انشاءاللہ۔ آپ کا لایا لیاقت مغل صاحب، آپ کا کیا لایا عمل ہوگا آئندہ کا؟ ہمارا لائے عمل جو جاوید گور صاحب نے جو الفاظ کہے، ہم ان کے الفاظ کی تائید کرتے ہیں۔ متفرق قبائل کا جب ذکر آتا ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی کے اندر ہوں یا نون لیگ کے اندر ہوں، ٹھیک ہے، ان کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ پیپلز پارٹی کے اندر بھی بے شمار متفرق قبائل کے ہمارے عزیز و قربا تھے جو بڑے پیار و محبت، خلوص نیت، وفاداری، خودداری، دیانتداری کو ساتھ رکھ کر مجھے بھی وہ اپروچ کر رہے تھے کہ آپ پیپلز پارٹی کو جوائن کریں۔ میں نے کہا میں نے پیپلز پارٹی کو تو جوائن کرنا ہی نہیں ہے، نہ ہمارا نظریہ ہے، نہ ہمارا سوچ ہے، نہ فکر ہے، نہ کبھی اس قسم کی کبھی ہم نے بات بھی سوچی ہے۔ لیکن جو بات کہنے کو جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ نیکسٹ اسمبلی کے اندر متفرق قبائل سے تعلق رکھنے والا آدمی آزاد کشمیر ریاست کے اندر کسی نہ کسی عہدوں پر وہ ضرور فائز ہوں گے۔ اور وقت کی ضرورت یہ ہے کہ جس وقت تک اسمبلی کے اندر متفرق قبائل سے لوگ موجود نہیں ہوں گے، وہ گراس روٹ لیول تک وہ عوام کے نو حالات و واقعات سے، چونکہ وہ اسمبلی کے اندر جائیں گے تو ہمارے حقوق کی رکشا ہوگی، وہ اسمبلی کے اندر جائیں گے تو ہمارے جو تحفظات ہیں وہ دور ہوں گے، وہ اسمبلی کے اندر جائیں گے تو ہمارے حقوق کے حوالے سے اسمبلی کے اندر وہ بحث کریں گے، ٹھیک ہے، جس پر ہمیں ریاست کے اندر جو فنڈز کے حوالے سے، تقرری تبادلے کے حوالے سے ہمیں حصہ دیا جائے گا۔ اگر کوئی اسمبلی کے اندر آزاد کشمیر ریاست کے اندر متفرق قبائل سے اگر کوئی آدمی موجود ہی نہیں ہوگا تو پھر جو اسمبلی کے اندر ہوتے ہیں، یہ تو پاکستان اور آزاد کشمیر کی تاریخ روز روشن کی طرح واضح ہے کہ یہاں سے دو طرح کے کام ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے بالادستی کے نام پر، پھر جو ہے نا عزیز و قربا کو نوازنے کے لیے پالیسی بنائی جاتی ہے اور متفرق قبائل کے لوگوں کو صرف جو ہے نا وہ ایک دانے کی حیثیت تک جی رکھا بالکل جاتا ایسا ہے۔ ہی ہے جی ناظرین، یہ ہمارے ساتھ موجود تھے سردار جاوید گور صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے۔ یہ تھے جناب لیاقت مغل صاحب، مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے۔ آپ نے ان دونوں کو سنا، ان کا یہی موقف ہے کہ حلقہ نکیال بلکہ پوری ریاست آزاد کشمیر کے اندر جتنے بھی متفرق قبائل ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم پر آنا چاہیے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔